اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم میں 70,000 آدمی تھے جو عقبہ کے پاس سمندر کے کنارے ایلا نامی گاؤں میں رہتے تھے، اور یہ لوگ بڑی خوشحالی کی زندگی بسر کرتے تھے۔ اللہ پاک نے ان لوگوں کا اس طرح امتحان لیا کہ ہفتے کے دن یعنی کہ سیٹرڈے کے دن مچھلی کا شکار ان لوگوں پر حرام کر دیا، ہفتے کے باقی دنوں ان پر شکار حلال کر دیا۔ اس طرح ان لوگوں کو آزمائش میں مبتلا فرما دیا۔ کہتے ہیں کہ ہفتے کے دن بے شمار مچھلیاں آتی تھیں اور دوسرے دنوں میں مچھلیاں بالکل نہیں آتی تھیں، تو شیطان نے ان لوگوں کو ایک شیطانی رستے پر لگا دیا۔ تم لوگ سمندر کے کنارے کچھ نالیاں نکال کر خشکی میں سوراخ بنا کر ان میں ڈال دو۔ جب ہفتے کے دن ان نالیوں کے ذریعے مچھلیاں سوراخ میں آ جائیں تو نالیوں کے منہ کو بند کر دینا۔ اس دن شکار نہ کرنا بلکہ دوسرے دن آسانی کے ساتھ ان مچھلیوں کو پکڑ لو۔ ان لوگوں کو یہ شیطان کی جو چال تھی وہ پسند آ گئی۔ ان لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ جب مچھلیاں نالی اور سوراخوں میں قید ہو جائیں گی تو ہفتے کے دن ہی یہ شکار ہو جائے گا جو ان کے لیے حرام تھا۔ اس موقع پر یہودیوں کے 3 گروہ ہو گئے۔ نمبر 1، کچھ لوگ ایسے تھے جو شکار کے اس شیطانی فیصلے سے منع کرتے تھے، نزار اور بیزار ہو کر شکار سے باز رہے۔ نمبر 2، کچھ لوگ اس کام کو دل سے برا جان کر خاموش رہے، دوسروں کو منع نہیں کرتے تھے بلکہ منع کرنے والوں سے کہتے تھے تم لوگ ایسی قوم کو نصیحت کرتے ہو جنہیں خدا ہلاک کرنے والا ہے اور سخت سزا دینے والا ہے۔ نمبر 3، اور کچھ وہ سرکش اور نافرمان لوگ تھے جنہوں نے حکم خداوندی کی نافرمانی کی اور شیطان کے کہے ہوئے راستے پر چل پڑے۔ ہفتے کے دن شکار کر لیا اور ان مچھلیوں کو کھا بھی لیا اور آگے بیچ بھی دیا۔ جب فرما برداروں کے منع کرنے کے باوجود نافرمان باز نہ آئے، جب نافرمانوں نے منع کرنے کے باوجود شکار کر لیا تو منع کرنے والوں کی جماعت نے کہا کہ اب ہم ان شکار کرنے والوں سے کوئی میل جول نہیں رکھیں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے گاؤں کو تقسیم کر کے درمیان میں ایک دیوار بنا لی اور آنے جانے کے لیے ایک دروازہ الگ رکھ لیا۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ دیکھا تو حضرت داؤد علیہ السلام نے غصے میں آ کر ان پر لعنت فرما دی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن وہ اپنے گھر سے باہر نہ نکلے، کوئی شور نہ ہوا تو انہیں دیکھنے کے لیے کچھ لوگ دیوار پر چڑھ گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ سب بندر کی صورت میں تبدیل ہو گئے ہیں۔ اب لوگ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے اور ان کے پاس آ کر ان کے قبروں کو سونگتے تھے اور زور زور سے روتے تھے، مگر لوگ ان بندر بن جانے والوں کو نہیں پہچانتے تھے۔ ان بندر بن جانے والوں کی تعداد 12,000 تھی۔ یہ سب 3 دن تک زندہ رہے اور اس درمیان میں کچھ بھی کھاتے نہیں تھے، کچھ پیتے نہیں تھے۔ یہ سب پیاسے اور بھوکے سب اسی طرح ہلاک ہو گئے۔ شکار سے منع کرنے والا گروہ ہلاکت سے سلامت رہا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ دل سے برا جان کر خاموش رہنے والوں کو بھی اللہ پاک نے ہلاکت سے بچا لیا۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے کہ وہ جنہوں نے ہفتے میں سرکشی کی تو ہم نے ان سے فرمایا کہ ہو جاؤ بندر دکھنے والوں میں سے۔